کیا غیر مقلد امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ غیر مقلد سے مراد وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حالانکہ اہل حدیث تو یہ محدثین کا لقب ہے، تو ان حضرات نے محدثین سے یہ نام چلا کر اپنا رکھ لیا ہے۔ تو کیا اگر کوئی امام غیر مقلد ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں؟ اس طرح کے مسائل بسا اوقات بیان کرنا ہماری مجبوری بن جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے خلاف ان لوگوں نے مستقل محاذ کھولا ہوا ہے۔ ابھی یہ کتاب زبیر علی زئی صاحب کی لکھی میرے پاس موجود ہے، جس کا نام ہے مٹی کے پیچھے نماز کا حکم۔ اس میں انہوں نے کہا کہ دو کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جب اس طرح کے مسائل عوام کو بیان کی جائیں گے تو مجبوری ہے پھر ہم اس طرح کے مسائل کی بھی وضاحت کریں اور بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے تقریباً کوئی 30 سال کا نہ صحیح کم از کم 25 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے ان حضرات کی بنیادی کتابیں سینکڑوں کی تعداد میں پڑھی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں پڑھنے کے بعد میں خود اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان حضرات کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان حضرات کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجوہات ہیں اور میں اس پہ دلائل رکھتا ہوں، اور یہ کوئی میری نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے بھی ایسے فتاوی دیے ہیں ضرورت کی بنا پر۔ شہید اسلام حضرت مولانا یوسف الدہانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے آپ کے مسائل کا حال موجود ہے، چھپے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے خود لکھا کہ اہل حدیث کی مجھے نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگوں نے معروف بزرگ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب کے فتاوی خیر فتاوی چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ غیر مقلد کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس مسئلے کو میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ فتویٰ جذباتی نہیں ہے بلکہ تحقیق کی بنا پر ہے، اور یہ خود ہمارے پیچھے انہوں نے فتویٰ دی کہ ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جب ان کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوتی تو ہماری مسجد میں کرنے کیا آتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، ہماری مسجد کی نماز نہیں ہوتی تو ہماری مسجد میں کرنے کیا آتے ہیں؟ جبکہ مسجد بنی ہوئی ہے مختلف، تو بندے نماز پڑھنی اپنی مسجد میں چلا جائے، وہ ہماری مسجد میں صرف شرارت کرنے کے لیے آتے ہیں، فروئی مسائل کو چھیڑ کر لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عجیب بات ہے، نماز ہمارے پیچھے ہوتی نہیں لیکن فروئی مسائل میں ہمارے پیچھے لڑنے جھگڑنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور بہت سارے ذرائع سے معلوم ہو کہ بعد میں نماز بھی اپنی واپس دوبارہ پڑھ کے جاتے ہیں۔ فتاوی ستاریہ میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ ان سے نماز پڑھی ہوتی ہے کہ تم جو ہے جاؤ اور نماز پڑھو، تمہیں تقلید کا موقع مل جائے گا۔ یہ جہاں غیر مقلد تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں، شرارت کرنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ مسجد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو خیر اس لیے مجبوری بنی کہ ہم بھی یہ مسئلہ عوام کے سامنے رکھے ہوئے ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی۔ بہت سی وجوہات ہیں، بعض ایسے عقائد نظریات ہیں ان حضرات کے جو سراسر گمراہی پر مبنی ہیں، تو اس لیے مجبوری بنی کہ ہم ان کو بیان کریں۔ جس طرح کہ اہل سنت والجماعت کے 4 گروہ ہیں، 4 جماعتیں ہیں، 4 طبقات ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور امت مسلمہ کی 80 سے 85% عوام، وگرنہ اگر کہیں تو 90-95 بھی کہتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتی ہے، لیکن یہ حضرات تقلید کو شرک کہتے ہیں، اور تقلید کرنے والوں کو جو ائمہ حضرات کی پیروی کرتے ہیں ان کو مشرک کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ پوری امت مسلمہ کی تکفیر کر رہا ہے اور اکثریت کی تکفیر کر رہا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ اس بندے کو ہم کیسے ہدایت یافتہ مان لیں؟ اس کے مجھے کیسے نماز پڑھ لیں؟ تو امت مسلمہ کی تکفیر اور ان کو مشرک کہنا یہ بہت بڑی حکمرانی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر اس کو کافر کہتا ہے حالانکہ وہ کافر ہے نہیں، تو نسبت اس کی طرف خود اپنی طرف لوٹ آتی ہے۔ تو ان کی برائی کی وجہ ان سے نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ امت مسلمہ کی تکفیر کرتے ہیں تقلید کی وجہ سے، حالانکہ تقلید کا حکم قرآن کریم میں اور احادیث میں موجود ہے۔ نمبر 2،
ان حضرات کے پیچھے نماز اس لیے نہیں ہوتی، گمراہ کن عقائد میں عقیدہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے اور کہیں موجود نہیں ہے، اور جو کوئی آدمی اللہ پاک کو عرش کے علاوہ کہیں اور مانے اس میں مسلمان نہیں مانتے۔ ابھی دارالقدس جماعت الدعوہ کا ادارہ ہے، انہوں نے کتاب مقام حدیث عصری اہل سنت کی پہچان شائع کی ہے، اس میں لکھا کہ جو آدمی اللہ پاک کو صرف عرش پر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں کافر ہے۔ وکالت کافر میں کہتا ہے اس کے پیچھے نماز ہماری کیسے جائے گی؟ اسی طرح تیسری وجہ ان حضرات کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، تیسری وجہ یہ کہ ان حضرات کا خلفائے راشدین سمیت تمام صحابہ کرام پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو خلفائے راشدین صحابہ کرام سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی درجنوں کتابیں موجود ہیں جن میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کئی اور حقیقت کی اور صحابہ کرام کی غلطیاں کروائی ہیں۔ کہاں خلفائے راشدین قرآن و سنت کے خلاف فتوے دیتے تھے، کتابیں موجود ہیں۔ رئیس ندوی صاحب کی کتاب مجموعہ مقالات و سنوی تک کی جائزہ چھپی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے صحابہ کرام پر دل کھول کے زبان درازی کی ہے اور بعض صحابہ کرام کو باقی فاسق تک کہا ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری کتاب میں موجود ہے تنویر الافاق طلاق کے مسئلے پر، اس میں انہوں نے باقاعدہ باب قائم کر کے چیپٹر قائم کر کے کہا خلفائے راشدین کے فیصلے جو قرآن و سنت کے خلاف تھے۔ اب یہ بتائیں کہ جو بندہ صحابہ کرام خلفائے راشدین جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست فیض یافتہ ہیں اور آپ کی محنت ہے، ان کو گمراہ کہے یا ان پر اعتماد نہ کرے، ہم اس پر اعتماد کیسے کریں اور اس پر پیچھے نماز کیسے پڑھ لیں؟ اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ چوتھی وجہ کہ پوری امت مسلمہ ائمہ اربعہ کو، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کو اسلام کے ترجمان مانتے ہیں اور یہ اسلام کی عظیم ترین شخصیات میں کا شمار ہے۔ لیکن یہ فرقہ جو اہل حدیث ہے یہ کہتا ہے کہ ان حضرات نے قرآن و حدیث کے خلاف اپنی شریعتیں کھڑ لی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اور لاکھوں لوگوں کا ایمان بچا۔ آج کروڑوں لوگ ان کی تحقیقات پر عمل کر رہے ہیں۔ ان حضرات کے اندر ان کا کہنا کہ وہ شریعت ساز ہیں، قرآن حدیث کے خلاف انہوں نے اپنی شریعتیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جو ہدایت کے سرچشمہ تھے ان کو شریعت ساز کہہ کر امت مسلمہ سے اعتماد اٹھوانے کی کوشش ہے، آپ بتائیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہم کیسے پڑھ لیں؟ ایسے بندے کے پیچھے نماز جائز نہیں جو امت مسلمہ کے سرکردہ علماء کو، فقہاء کو، ائمہ کرام کو شریعت ساز کہتا ہے۔ اسی طرح نمبر 5 امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں حیات ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ نماز پڑھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کو اس کو رزق دیتے ہیں۔ لیکن یہ حضرات اس اجماعی عقیدے کو منکر اور کہتے ہیں انبیاء قبر میں حیات نہیں ہے، بلکہ جو انبیاء کے حیات مانتے ہیں تو ان پر طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کی اجماعی عقیدے کے منکر ہے، آج کی دائر منکر، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح چھٹا عقیدہ غیر مقلد علماء کا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سماع موتا کے عقیدے کو شرک کہتے ہیں، نظریے کو شرک کہتے ہیں۔ جو بندہ اس چیز کا قائل ہے کہ مردے سنتے ہیں کہتے ہیں وہ شرک ہے۔ کئی کتابوں میں ان پر شرک کے فتوے لگائے گئے ہیں، حالانکہ عام بندے کے کو فوت ہو جائے تو سنتا ہے کہ نہیں سنتا، فوت ہونے کے بعد قبر میں اختلاف تھا
بعض حضرات نے سما کا انکار کیا، مسئلہ اختلافی تھا۔ جمہور حضرات اس بات کے قائل میں سنتے ہیں، لیکن انہوں نے سیدھا اختلاف تو کیا ان کو مشرک کہنا شروع کر دیا۔ جو حضرات کہتے نہیں سکتے تو یہ سیدھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلانے والی بات ہے۔ مسلم من فی القبور کی والی آیت کو غلط بیان کیا، حالانکہ قرآن نے یہ بھی تو کہا نا ان قسم علماء یؤمنون، تو معلوم ہے کہ وہاں مردے مراد نہیں ہیں، وہاں وہ کفار مراد ہیں جو جنتے پہلے گنگے ہوتے تھے، ان کو تصویر دی مردے کے ساتھ۔ ان قسم علماء یؤمنون کا مطلب پھر کیا ہے؟ آپ سنا سکتے ہیں اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جب میت گھر والے اس کو دفنا کے واپس لوٹتے ہیں تو میت کو بٹھا لیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، اور وہ واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو السلام علیکم یا القبور کہنے کا یہ دعا سکھائی کیا حکم ہے۔ علامہ ابن قیم کتاب الروح لکھی ہے، کم از روزی کو پڑھ لیتے، حالانکہ ابن قیم کو اپنا معتبر بندہ مانتے ہیں، اور زیادہ کا مریض پہچانتی ہے بندے کو، تو سوائے ہوتا ہے کہ کسی نے انکار کرنا تو کرتے اس کی اپنی بات ہے، لیکن جو سوائے ہوتا ہے قائل ان پر شرک کا فتویٰ لگانا، مشرک کا فتویٰ لگانا، یہ خود گمراہی ہے۔ پھر ان تمام محدثین، فقہاء، صحابہ کرام ان سب پہ فتویٰ لگے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بھی ایسے بندے کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اسی طرح طہارت کے مسائل میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں، اور غیر مرد علماء جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اس کو پاک سمجھتے ہیں۔ پاکی ناپاکی کا اختلاف ہے، پاکی ناپاکی کا اختلاف ہے، تو پھر جس چیز کو وہ ناپاک سمجھتے، جس چیز کو وہ پاک سمجھتے ہیں اور ہم ناپاک سمجھتے ہوں، اس کے کپڑے پر لگی ہوگی، اس کے بدن پر لگی تو وہ تو نماز پڑھ لے گا، ہمارے تو موقف کے مطابق اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، جب اس کی نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے پڑھنے والی کیسے ہو جائے گی؟ پاکی ناپاکی کا اختلاف ہے۔ مثلا اب دیکھیں ہمارا مسئلہ ہے کہ بھئی تھوڑے پانی میں اگر کوئی نجاست گر جائے، اس کا رنگ منہ مزہ بدلے یا نہ بدلے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن وہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ تھوڑے پانی میں نجاست گر جائے جب تک رنگ منہ مزہ نہ بدلے تو اس وقت تک پاک ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے مسئلہ بتایا تھا نا، فتاوی ستاریہ ابھی جدید چھپا ہے، زمینہ فتاوی ستاریہ کے نام سے، اس پہ لکھا کہ بچے نے گلاس میں پیشاب کر دیا، پانی موجود ہے تو بچے نے پیشاب کر دیا، کہتے اس کو پی سکتے ہیں۔ جب ان کے پینا بھی جائز ہے تو پھر ان کے یہاں وضو کرنا بھی جائز ہوگا نا۔ تو اب دیکھیے وہ کہتے ہیں گندگی گر جائے، رنگ منہ مزہ نہ بدلے تو پانی پاک ہے۔ اب ایک بندہ ایسے ہی پانی سے وضو کر کے آیا ہو تو نماز پڑھے، ہمارے یہاں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، جب امام کی نہیں ہوئی پیچھے پڑھنے والے کی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ اختلافی ہے جب بہت سارے اہل حدیث علماء اس کے قائل ہیں، کوئی نہ قائل ہوگا تو میں اس کو نہیں بات کر رہا، بہت کتابیں میرے پاس تو درجنوں والے موجود ہیں کہ علماء اہل حدیث کی کتب چھپی ہوئی ہیں کیا ہے منی پاک ہے، اور انسان سے نکلنے والے ناپاک مادے کو پاک کہا گیا۔ حالانکہ بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو دھویا کرتی تھی، جب آپ سے کپڑے پر لگ جاتا تھا، کہ دلیل ہے کہ وہ ناپاک ہے، اگر گاڑی ہے تو اس کو کھرچا جائے، پتہ نہیں تو دھویا جائے، لیکن یہ کہتے ہیں ہر طرح کی منی پاک ہے۔ اب اگر وہ غیر مقلد امام نماز پڑھانے کے لیے آ گیا، اس کے بدن پر لگی ہو تو وہ پاک سمجھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے کپڑے پر لگی ہے تو اس کو پاک سمجھتا ہے، تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھائے گا۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناپاک ہے، میرے ہاں تو اس کی نماز ہی نہیں، امام کی نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے پڑھنے والے کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ جب امام کی نماز نہیں ہوئی تو پھر پیچھے والے کی نماز کیسے ہوگی؟
اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی نماز برباد نہ کرو. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور عبادت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اسی طرح نمبر 9، ان حضرات کے ہاں حلال جانور جب ان کا پیشاب پاک ہے. بکری، گائے، بھینس، اونٹ، ان کا پیشاب پاک ہے. بلکہ فتاوی ثنائیہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے پینے کے حلال ہونے کا بھی عقیدہ رکھیں. فتاوی ثنائیہ کا معروف فتاوی ہے. وہ ایک حدیث قبیلہ قرینا والے آئے تھے مدینہ میں، باہر کے لوگ یہاں آئے تو ان کو آب و ہوا موافق نہ آئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ سے عرض کیا کہ ہمارے پیٹ پھول کے بیمار ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے بطور علاج تم کو فرمایا کہ تم جو ہے اس صدقے کے اونٹ جو ہے وہ موجود ہے، ان جا کر ان کا پیشاب پیو اور ان کا دودھ پیو. تو ان کے ساتھ تخصیص تھی، ان کو اپنی جگہ دی بیماری کے علاج کے لیے. اور اگر ہم یہ غالب کو مانیں کہ وہی پر مبنی تھی یہ بات، ان کے حق میں بات تھی، عوام کے لیے نہیں. صحابہ کرام کا عام معمول پیشاب پینے کا نہیں تھا. تو باہر کا اجتہادی مسئلہ ہے، ہم اس میں اختلاف کی گنجائش ضرور کسی کو دیتے ہیں، تو کرنا چاہے کرے. لیکن خود امانت کہتے سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ پیشاب ہمارے ہم کہتے ہیں حضور نبی پاس پیشاب فرمایا کہ بھئی پیشاب سے بچو، اس لیے کہ قبر کا عذاب عام طور پر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. جب پیشاب آتا گندی جگہ سے توبہ کیسے ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ امانت دھیان تک بھی نہ بھائی ایسا نہیں ہے. قبیلہ قرینا والوں کو حکم اپنے خاص کہتا بھائی ان کی خصوصیت تھی، عام عوام کے لیے مسئلہ نہیں تھا. اس لیے کسی کے کپڑوں پر پیشاب لگا ہے، بھینس کا بکری کا تو دھوئے پھر نماز پڑھے. اب چونکہ غیر مقلد حضرات اس پیشاب کو پاک سمجھتے ہیں، اب اگر اس کے بدن پر لگا ہے، اس کے کپڑے پر لگا ہے تو وہ آگے نماز پڑھے گا، اس کے یہاں تو اس کی نماز ہو گئی. لیکن ہم نے پاک سمجھتے ہیں، ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ ہم سمجھتے ہیں وہ پاک ہے، اس کے کپڑوں پر لگی ہوگی نماز، یہ پاکی پیشاب وغیرہ، تو وہ تو نماز پڑھ لے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بھائی نہیں، بھائی یہ ناپاک ہے، اس لیے پیشاب ناپاک ہے، ناپاک جگہ سے آیا ہے، تو اس کے پیچھے نماز میری کیسے ہو جائے گی؟ اسی طرح ان حضرات کے یہاں لکھا ہے مختلف کتب کے اندر کہ عورت کی فرج کی رطوبت پاک ہے. تو عورت کی فرج شرمگاہ سے نکلنے والی رطوبت پاک ہے، جو پانی نکلتا ہے وہ پاک ہے. اب اگر یہ نظریہ ہو تو آپ دیکھ لیں کہ بات کہاں تک جائے گی. وہ اگر جو ہے وہ عورت کے پاس سے ہو کر آیا ہے تو اس کے کپڑے پر لگی ہو تو وہ تو نماز پڑھ لے گا، میری یہاں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اسی کے نپاک جسے کپڑے پر لگی ہے تو جو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے میرے بھائی میرے دوست اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو پاکی نپاکی کے مسائل میں بہت اختلاف ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ پاک سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ناپاک ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھے گا تو کام خراب ہو جائے گا. اسی طرح نمبر 11ویں وجہ ان کی پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، ان کے ہاں بچے کا پیشاب پاک ہے. چھوٹے بچے کا پیشاب، چھوٹے بچے کے پیشاب کو پاک کہتے ہیں. اور ایک روایت پیش کرتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچہ آیا، گود میں اسے پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی منگوایا اور اس میں بہا دیا. کہتے دیکھا جی دھویا نہیں ہے، آپ نے پانی کے چھینٹے مارے، حالانکہ چھینٹے کا من وہاں نہیں ہے، غسل خفیف ہے. ایک بالغ بندے کا پیشاب ہے اور ایک نابالغ بچے کا، چھوٹے بچے کا، دودھ پیتے بچے کا پیشاب ہے. تو ان میں فرق ہے. بالغ بندہ جو ہے اس کے پیشاب میں گندی رطوبت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اس کو زیادہ اہتمام کے ساتھ دھونے کی ضرورت ہے. لیکن جب چھوٹا بچہ ہے اس کا پیشاب بھی ناپاک، لیکن گندی رطوبت جو کم ہوتی ہے، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا دھویا، عام دھویا چلا. اگر یہ بالکل ہی پاک ہوتا پانی میں بھر کر کپڑے پر ڈالنے کی ضرورت تھی؟ اللہ تمہیں عقل دے. بالکل ہی پاک ہوتا تو آپ نے پانی کیوں بھرا ہے، کیوں کپڑے پر ڈالا؟ معلوم ہو پاک نہیں ہے. اگر تم کہتے چھینٹے مارنا ہے تو چھینٹے مار کپڑے پر، تو کیا گندگی دور ہو جائے گی؟ گندگی تو اور پھیل جائے گی. چھینٹے مارنے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا. غسل خفیف مراد ہے، دھو
اس اہتمام سے نہیں جس سے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ دھونا اس کو ضروری ہے، ذرا کم اہمیت سے دھو اس کو. پاک ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کے پیشاب کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاک ہے، تو ہم نماز سمجھتے ہیں. اب اگر اس نے اپنے بچے کو اٹھایا تھا، بچے نے پیشاب کر دیا تو وہ تو آئے گا امام سے نماز پڑھا دے گا. میرے ہاتھ میں نماز ہے، اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے جب میری کیسے ہو جائے گی؟ یہ مسائل ہے پاکی نپاکی کے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات غیر مقلد کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی. اسی طرح 12واں مسئلہ پاکی نپاکی کا مسائل میں اور ان مسائل میں کہ جو ان سے اختلافی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وجوہات کی بنا پر نماز نہیں ہوتی. 12 کی وجہ یہ حضرات پتلی عام نائلون کی جرابوں پر مسح کر لیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں وضو کے جو فرائض بتائے گئے 4 فرض ہیں. چوتھا فرض یہ بیان کیا گیا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہاں پر چوتھا فرض بتایا گیا کہ بھئی اپنے پاؤں کو دھونا ہے. اصل ہم کو پاؤں کو دھونا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح کرنا منقول ہے اور تواتر سے ثابت ہے. 70 سے زائد صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس وجہ سے علماء ائمہ محدثین موضوع پر مسح کے قائل ہیں، لیکن عام جو پتلی جرابیں ہیں ان پر مسح کے قائل نہیں ہیں. جو موزہ ہے، موزہ کہتے ہیں اس کو جو موٹا ہے پاؤں پر چڑھایا گیا، چمڑے کا ہو یا کسی اور چیز کا. جو پتلی جراب اس کو مسح نہیں ہوتا. حدیث پاک میں جو جرابوں کا جورب کا لفظ ہے، یا تو اس سے مراد وہ جرابیں ہیں جو موزے کی طرح مضبوط ہیں کہ بندہ پہنے اور پانی ڈالے تو نیچے پاؤں تک نہ پہنچے، بندہ اس کو پہن کر مسلسل 3 دن تک چل سکے پیدل. جرابیں اتنی مضبوط ہوں کہ وہ پاؤں پر خود بخود کھڑی ہوئی ہوں، اس کو باندھا نہ گیا ہو. آپ پاؤں اتار کر یہاں کھڑے کر دیں، موزہ جو ہے آپ اس کو زمین پر رکھیں تو کھڑا ہو جاتا ہے نا. جراب بھی اس طرح کی ہو، اگر ہو تو وہ موٹی جراب سخی نین جن کو کہا گیا، یا تو وہ چل نین ہوتی تھی یا منا آزار ہوتی تھی یا سخی نین ہوتی تھی، ان پر مسا جائز ہے. لیکن پتلی جرابوں پر مسا امت مسلمہ کے ہاں جائز نہیں، کہ بدعت ہے. اور ان لوگوں نے اختیار کیے نمازیں اپنی برباد کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی نمازیں برباد کرتے ہیں. اس لیے ان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی. میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، اور اس مسئلے میں اپنے بڑوں کا مطلب بھی چھوڑ گئے ہیں. ان کے بڑے حضرات نے خود ہمارے پاس درجنوں حوالے موجود ہیں. میں اس پہ تفصیل لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ کتاب آئے گی اور میرا مستقل بیان بھی آئے گا اس پہ کہ فتاوی نظیریہ کے اندر لکھا ہے، جو ان کا بہت بڑا فتاوی شیخ القول نذیر حسین دہلوی کے بڑے علماء میں ہے. اور انہوں نے لکھا ہے پتلی جرابیں ان پر مسا نہیں ہوتا. جو حدیثیں اس مسئلے میں وہ ضعیف ہے. مولانا عبد الجبار غزنوی صاحب مشہور اہل حدیث غیر مقلد عالم ہے، فتاوی علماء حدیث کے اندر اس کا فتوا لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. فتاوی ثنائیہ کے اندر جو ہے وہ داؤد راز صاحب نے کہا یہ جائز نہیں ہے. اور عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کے مشہور عالم تحفۃ العامہ کو اٹھا کے دیکھا، ان کے فتاوی اردو چھپ گیا، اس میں فتوا چھپ گیا کہ جائز نہیں ہے. ان کی کتاب دستور المتقی یونس دہلوی صاحب کی معروف کتاب ہے، دستور المتقی کا دستور. اس میں لکھا ہے جہاں پر مسا جائز نہیں، حدیثیں ضعیف ہیں. اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، ان کے پیچھے نماز نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پتلی جگہوں پر مسا کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسی صورت میں پاؤں کو دھونے کا حکم ہے. اس لیے ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اسی طرح 13ویں وجہ کہ حضرات اہل سنت والجماعت علماء دیوبند احنافوں یا دیگر ان کی نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی نماز نماز ہی نہیں ہے. ان کی نماز نماز ہی نہیں ہے. ہماری نماز سے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی نماز جو ہے اماموں والی، ان کی نماز ہے ابو حنیفہ والی، اور ہماری نماز ہے حضور والی. تو ہماری نماز کو جو کہتے ہیں کہ ان کی نماز حضور والی ہے ہی نہیں، ہماری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کی بھی جگہ نماز پڑھیں. یہ غیرت کا قتل ہے. ایک
नमाज अबू हनीफा वाली है। अबू हनीफा जो है वो सैकड़ों मुहद्दिसीन के शागिर्द उस्ताद हैं, सैकड़ों मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी के उस्तादों के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्तादों के उस्ताद हैं, इमाम नसाई तिरमिज़ी इब्न माजा के उस्तादों के उस्ताद हैं। उनकी नमाज का मजाक उड़ाते कहते हैं तुम्हारी नमाज अबू हनीफा वाली है। हम कहते हैं अबू हनीफा वाली इसलिए कि अबू हनीफा ने सहाबा किराम से सीखी है, सहाबा ने हुजूर से सीखी है। नमाज तो हमने हुजूर की पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़नी है? हम कहते हैं सहाबा से सीखकर। इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से सीखी है और हमें सिखलाई है, हम वो नमाज पढ़ते हैं। इनकी किताबें मेरे पास 100 करीब पढ़ी जिसका नाम नमाज नबी, हाँ जी, हुजूर की नमाज है। लेकिन उन नमाज किताबों के अंदर दर्जनों मसाइल का फर्क है। एक कहता है मसला यूं है, एक कहता है यूं है। हुजूर की नमाज एक तरह की थी, कई तरह की थी, तुम आज तक फैसला नहीं कर सके, इसलिए उनकी मुझसे नमाज नहीं होती। ये हमारी नमाज का मजाक उड़ाते हैं, हमारी नमाज को नमाज नहीं समझते, इस्लाम की नमाज नहीं समझते। ये गुमराही है। 14वां इख्तिलाफ कि अहले हदीस हज़रात जो अब गैर मुक़ल्लिद की मुझसे नमाज क्यों नहीं होती? अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जो मामूल बिहा हदीस और रिवायात जिन पर हम अमल करते हैं उनको हदीसें नहीं मानते, उनका इनकार करते हैं हदीस चाहिए, ये हदीस नहीं है। हालांकि वो हदीस जिन पर हम अमल करते हैं बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, तिरमिज़ी इब्न माजा, सुनन नसाई इनके अंदर मौजूद है, सुनन अबी दाऊद इनमें मौजूद है, लेकिन कहते हैं वो हदीसें नहीं, उनका इनकार करते हैं। हदीस पाक का मजाक उड़ाना। फुरूई मसाइल में मसलत अहादीस दो तरह की आ गई हैं। एक तरह की हदीस को इनकार करके दूसरी का इनकार करना ये हुजूर को फरमान नहीं है, ये खुद बहुत बड़ी गुमराही है, उम्मत मुसलमान को गुमराही की तरफ धकेलने की साजिश है। इसलिए मेरे भाई हम कहते हैं कि ऐसा बंदा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजाक उड़ाता है तो ऐसे बंदे की मुझे नमाज ना पढ़ो, कि नमाज बर्बाद कर, गुमराही है। इसी तरह फुरूई मसाइल की बिना पर फुरूई मसाइल में तशद्दुद इख्तियार करते हैं। पहली वजह है ये गैर मुक़ल्लिद फुरूई मसाइल में तशद्दुद इख्तियार करते हैं। ऐसा तशद्दुद कि कहते हैं कि हमारी बात है ही कुरान, हमारी बात तो है ही हदीस, और हमारे अंदर ये कहते हैं कि इनका दीन से ताल्लुक भी कोई नहीं। ऐसी किताबें कई लिखी गई हमारे खिलाफ जिसमें हमें इस्लाम से खारिज बताया गया। अब ये किताब है, कल देख रहा था, उसका नाम है मज़हब हनफी का दीन इस्लाम से इख्तिलाफ। एक किताब छपी है अहनाफ का रसूलुल्लाह से इख्तिलाफ, एक किताब छपी है खराफात हनफियत, एक किताब छपी है हनफियत और मिर्ज़ाइयत, हाँ जी, तो एक किताब छपी है बेहिश्ती ज़ेवर और इस्लाम। अब देखो, हालांकि मसाइल फुरूई थे, फुरूई मसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दलील है और हमारे उसूल 4 हैं, किताबुल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इज्मा और इत्तिहाद कैसे शरी, ये 4 दलाइल इनका दलील होना खुद कुरान और सुन्नत से साबित है। और हमारा कोई मसला इन 4 दिनों से बाहर नहीं है, लेकिन इन फुरूई मसाइल में ऐसा तशद्दुद किया कि हमें इस्लाम से खर्च कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसलिए हम कहते हैं भाई कोई हजरात की मुझे नमाज इसलिए नहीं होती कि ये हजरात अकायद में और मसाइल में ऐसे नजरियात रखते हैं और ऐसी राय रखते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा से कटे हुए हैं और ये लोगों को गुमराही पे ले जा रहे हैं। अच्छा, नमाज का मसला भी नहीं है, वो तो मैंने अर्ज किया कि दलाल की बिना पर नमाज नहीं होती। एक बंदे की तहकीर अगर ये है तो वो कहता है कि मुझे नमाज होती है, सवाल है कि मुझे नमाज पढ़ने की जगह मान उसे नमाज पढ़नी है, उसे सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी, उनके पीछे जाएगा तो ज़ाहिर बात है उससे वसाइल पूछेगा। हदीस बात में अल इमाम ज़ामिनुन, अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम ज़ामिन है, यानी मुक्तदियों की नमाज का जिम्मेदार है। अगर इमाम की नमाज होगी तो मुक्तदियों की नमाज होगी, अगर इमाम की नमाज ना होगी तो मुक्तदियों की नमाज भी नहीं होगी। मेरे भाइयों, अगर इमाम खुद उसके कपड़े नापाक हैं, मैंने अर्ज किया पाकी नपाकी के मसाइल का बहुत ज़्यादा फर्क है और बहुत इख्तिलाफ है। कितनी चीज़ जिसको हम यहाँ नपाक कहते हैं लेकिन वो अहले कहने वाले उसको पाक कहते हैं, उनके कपड़ों पर लगी होगी तो हम तो कहते हैं इमाम की नमाज नहीं होगी, पीछे पढ़ने वाले की नमाज कैसे होगी? इसलिए जो बंदा उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, ना मुहारा उसके पास बैठेगा, उसकी सोबत इख्तियार करेगा, बुरे आदमी की सोबत जो है वो तो खुद बंदे को बुराई की तरफ ले जाती है।
وہاں سے نماز کا مسئلہ نہیں، امام ذمہ دار ہے، امام ضامن ہے، تو امام تو دیکھو کس کو بنا رہے ہو، ہر بندے کو بندہ اپنا امام کیسے چل رہے؟ میرے بھائیو، جس بندے سے آپ کا عقیدہ نہیں ملتا، جس بندے سے آپ کے نظریات نہیں ملتے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو صرف خرابی ہوگی۔ ہم انتشار چاہتے ہیں نہ پھر قواعد چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اب دیکھو آج کل ماحول ہے کہ مسجد ساری بنی ہیں، ہر بندہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ان کی مسجدیں موجود ہیں، اپنی مسجد میں نماز پڑھیں۔ ہماری مسجد میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہاں جی ایک مسجد میں 200 نمازی ہیں، 199 نمازیوں نے آمین ایسا کہیں ایک بندہ اونچی کہتا تاکہ مسجد روڑا پڑے۔ مسئلہ اس چیز کا ہے۔ 200 نمازی ہیں اور وہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، وہ رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور سب کی نماز کو بیکار بتا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، صرف نماز کا نہیں مسئلہ، وہ عوام کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان لوگ نہیں ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ ایسے بندے کی مجھے نماز پڑھنے کیوں جانا ہم نے؟